آج مہینے کا آخری دن ہے، 29 تاریخ ہے اور یہ لیپ کا سال ہے، یعنی لیپ ڈے ہے آج. اور یہ جو تاریخ ہے یہ اب 4 سال کے بعد آئے گی. اور جو کچھ آج اسمبلی میں ہوا، قومی اسمبلی میں، شاید سبھی یہی چاہیں کہ یا تو یہ کبھی نہ آئے اور اگر آئے تو 4 سال کے بعد ہی ہو. کیونکہ جو مناظر آج ہم نے دیکھے قومی اسمبلی میں کہ کس طرح سے جب حلف اٹھایا جا رہا تھا، جب دستخط کیے جا رہے تھے، تو اس وقت ایک ہلڑ بازی ہو رہی تھی، نعرے لگائے جا رہے تھے، چور چور کا شور مچایا جا رہا تھا اور تصویریں اٹھائی جا رہی تھیں، ماسک جو ہے وہ لگائے گئے، ماسک اچھالے گئے اور سب کچھ جو ہے وہ ایسے مناظر دیکھے جو کہ کوئی بھی شاید مہذب معاشرے میں نہ چاہے کہ ایسا ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ایک ایسی اسمبلی جہاں پر شامی صاحب، میں اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو ہم نے 2-3 روز پہلے ایک خبر آئی شاید وہ غلط تھی. سر تھوڑی سی اجازت ہے بس سر، تھوڑی سی لوں گا. آپ دیکھیں اسمبلی شامی صاحب جہاں پر 42% جو ارکان ہیں ان کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ گریجویشن ہے، 63 جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، 42 LLB ہیں، 3 LLM ہیں، 10 MBBS ڈاکٹرز ہیں، 3 انجینئر ہیں، 4 PhD اور 2 MPhil کی ڈگری رکھتے ہیں. انٹرمیڈیٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو تعداد ہے وہ صرف 12 ہے اور میٹرک تک تعلیم یافتہ صرف 9 ہیں. لیکن سر آج یہ ہو کیا رہا تھا؟ تو باقی جو ہیں باقی جو ہے باقی بچ گئے. ہاں، وہ اسٹریٹ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہے. ایگزیکٹلی 112 کا تعلق سر زمینداری کے شعبے سے، باقی کاروباری ہیں. دیکھیے یہ جو شعور ہے نا جی، یہ آپ اس کو تعلیم سے وابستہ نہیں کر سکتے. اچھا، تعلیم بھی ایک ضروری چیز ہے لیکن تربیت بھی ہے. تو ہمارے گھروں میں ماں باپ تربیت کرتے تھے بالکل بچوں کی، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچتے تھے. تو یہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے ہیں یہ بھی سیاست کی وادی میں تو ہے نا. اور یہ جو آپ نے غم و غصے کا اظہار کیا نا، یہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. دنیا کی کئی جو پارلیمنٹس ہیں نا، ایسے مناظر ان میں ایسے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں. سر ان کی تقلید کیوں کریں ہم پہ؟ تو نہیں، تقلید نہ کریں، لیکن مطلب جذبات جو ہے قابو میں نہیں رہتے، غصہ آ جاتا ہے. جو لیڈرشپ ہے نا اس کا یہ امتحان ہوتا ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ لیڈر ہیں. قوم ان کو اپنے رہنمائی کے لیے دیکھتی ہے. ہر حلقے میں ان کے فالوورز موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. بالکل. ان کو ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو ٹیچر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ ایسا نہیں کہ جو شرارتی شاگردوں کا ہوتا ہے. اچھا، تو ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کریں، گفتگو کریں، تہذیب کے دائرے میں رہیں، تہذیب کے دائرے میں رہیں، ایک لوگوں کے سامنے مثال قائم کریں اور جذبات کو قابو میں رکھیں، ٹھنڈا رکھیں. یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں ہم. امید ہے چلو کچھ بڑاس نکل گئی. آج حلف لے لیا ہے سر سب نے، لیکن میں دیکھ رہا تھا جب وہ حلف پڑھتے ہیں تو اس وقت وہ راجہ پرویز صاحب جو ہیں انہوں نے صدقے دل کے بجائے انہوں نے کہا جی صدقے دل سے ہم صدقے جائیں. مطلب صدقے جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں، پنجابی ہے نا بھائی. سر میں وہ دیکھ بھی رہا تھا پوٹھوہاری ہے نا. مریم نواز صاحبہ، انہوں نے جس طرح سے حلف ایسا لگ رہا تھا یاد کیا ہوا ہے جیسے. ہاں دیکھے نا، اب صدقے دل سے کر دیا تو صدقہ بھی آ گیا. تو آئندہ احتیاط کر لیں گے. وہ سر ایک دفعہ آپ کو یاد پنجابیوں ہوگا، سے آپ کیا کہیں گے، کچھ نہ کچھ تو رعایت دیں نا. اچھا بانی چیئرمین سر وہ بھی نہیں پڑھ پائے تھے، وہ لفظ صحیح نہیں پڑھ پائے تھے. بات. چلے اچھا سر، 1 تاریخ کو جو ہے وہ کل اب اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا اور 3 تاریخ کو وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا. نام ظاہر ہے وہ تو سامنے ہیں ہی سب کے. ایاز صادق صاحب جو ہیں اسپیکر کے امیدوار ہیں. ایاز صادق صاحب تو جو ایک تجربہ کار اسپیکر ہے نا جی، اور انہوں نے بڑی اچھی اسمبلی چلائی اور عمران خان صاحب کے مقابلے میں بھی الیکشن لڑے ہیں. ان سے تعلق بھی اچھا رہا ہے، سیاسی مخالفت بھی رہی ہے. لیکن انہوں نے ان کو وہ ایاز صادق جو ہیں جسٹس سردار اقبال جو ہمارے چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ، ان کے داماد ہیں. اچھا، اور ایک اپنا خاندانی پس منظر بھی رکھتے ہیں، سردار ہیں اور بڑے دھیمے مزاج کے، بڑے نہیں. انہوں نے وہ سارے جو پارلیمانی حلقے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں. ساری سیاسی جماعتوں سے، ان کے رہنماؤں سے، بلوچستان میں، KPK میں، سندھ میں، سب سے ان کے تعلقات ہیں. عزت اور احترام کا رشتہ ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک وقار دیا ہے اپنے رویے سے، اپنے منصب سے. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی وہ ایک پل بنے رہیں گے اور ایک اچھے سپیکر ثابت ہوں گے. بڑے بڑے اچھے سپیکر ہوئے ہیں